شیری جینا کالونی سے ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ اور کراچی کے بہت سارے، ہمارے پاس شریف ایوان صاحب ہیں، نیشنل کاؤنسل کے ممبر ہیں، ہمارے پاس طارق ترین ہے جو کہ ہمارے نیشنل کاؤنسل کے ممبر ہیں، یہ ہمارے پاس اشفاق منگی ہیں، ہمارے پاس مقبول ابڑو ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹر مون ہیں، یہ وہ عطا اللہ کرد ہیں ہمارے پاس بلوچستان میں، ہمارے سینئر ہمارے مرکزی رہنما ہیں۔ تو اور میں میرا مقصد نام سب کے لینا نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاک سے زمین پارٹی آج ایک گلدستہ ہے۔ پاک سے زمین پارٹی تمام زبانیں بولنے والوں کا آج الحمدللہ گلدستہ ہے۔ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس شہر میں آج میں بتانا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی کے تعصب کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کے اس تعصبانہ گورنمنٹ کی وجہ سے، یقین جانیے میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں مہاجر نام پر سیاست کروں، میں مہاجر نام پر دلوں میں آگ لگاؤں، میں مہاجر نام پر لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کروں اور اپنے ووٹ کماؤں، لیکن یہ رستہ ٹھیک رستہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو آج پیپلز پارٹی کراچی حیدرآباد اور تعصب کی بنیادوں پر ظلم کر رہی ہے، یا یہ جو لکھ رہی ہے کہ کراچی کا ڈومیسائل یافتہ زحمت نہ کرے جاب کے لیے یا ایڈمیشن کے لیے، یا حیدرآباد والا زحمت نہ کرے جاب کے لیے ایڈمیشن کے لیے، ایک نوکری نہیں دی، پانی چھین لیا، کچرے میں شہر کو جو ہے وہ ڈال دیا، سیوریج کا نظام اٹھا لیا، ایک بس نہیں دی ہے، ایک قطرہ نیا پانی نہیں دیا ہے، کچھ بھی نہیں دے رہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے سستی شہرت کے لیے ہم نے مہاجر نام پر سیاست نہیں کی، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے، یہ جو مہاجروں پر بھی جو ظلم ہو رہا ہے، یہ سندھی نہیں کر رہا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ یہی پیپلز پارٹی لاڑکانہ کے سندھیوں پر بھی ظلم کر رہی ہے، یہی پیپلز پارٹی تھر کے بچوں پہ بھی ظلم کر رہی ہے جو روزانہ مر جاتے ہیں، یہی پیپلز پارٹی لاڑکانہ کے ان بچوں پہ بھی ظلم کر رہی ہے جن کو کتے کاٹتے ہیں اور ان کو ویکسین لگانے کے لیے، پورے لاڑکانہ میں ویکسین نہیں ہے، کراچی میں تک آتے ہیں وہ اور یہاں پر ویکسین لگنے کے باوجود بھی مر جاتے ہیں بچے۔ یہی پیپلز پارٹی نہ پانی دے رہی ہے، نہ روزگار دے رہی ہے، نہ روٹی دے رہی ہے، نہ کپڑا دے رہی ہے، نہ مکان دے رہی ہے۔ تو میں یہ بہت آسانی سے یہ کر سکتا تھا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ رستہ ٹھیک رستہ نہ پہلے تھا نہ آج ہے۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ نام پر بنایا گیا، اس ملک میں اقلیتوں کو ایک مقام دیا گیا، دوسرے مذاہب کو ایک مقام دیا گیا، لیکن یہ ملک اس کلمے کے اوپر بنایا گیا۔ جس نے بھی یہ کلمہ پڑھ لیا ہے وہ رسول کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس رسول کی امت میں اپنی سیاست کی وجہ سے کوئی توڑ پیدا کرے گا، کوئی ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، اپنی سیاست کی وجہ سے نسلوں کو لڑائے گا، دشمنی کرے گا، خدا کی قسم اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں ہوگا، اس سے ناراض ہوگا، اور اگر اس کو ناراض کر دیا رب کو اور اس کے رسول کو تو کوئی نہیں ہے جو اس دنیا میں کامیابی حاصل کر سکے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے ناراض ہو کر پانی چھین لیا، اللہ نے ناراض ہو کر گٹر لائنیں ابال دی، اللہ نے ناراض ہو کر کچرے سے شہر کو ابال دیا، اللہ نے ناراض ہو کر بجلی چھین لی، گیس چھین لی، روزگار چھین لیا، تباہی بربادی ہو گئی ہے۔ یہ کسی وزیر اعظم سے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ کسی وزیر سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ تم 100 دفعہ وزیر بنا لو، تم 100 دفعہ وزیر اعظم بنا لو، اگر رب کو راضی نہیں کرو گے، رب کی مرضی کے بغیر دنیا میں پتہ ٹوٹ کر نہیں گرتا۔ تم سمجھتے ہو تمہاری نوکری مل جائے گی، تمہاری اکانومی رب کی مرضی کے بغیر صحیح ہو جائے گی؟ نہیں، اپنے اعمال ٹھیک کرنے پڑیں گے، اپنے اعمال ٹھیک۔ کوئی جمہوریت ومہوریت تمہاری کوئی کام نہیں آ پائے گی، کوئی وزیر اعظم تمہارے کام نہیں آ پائے گا اگر رب ناراض ہے۔ رب کو ناراض کر کے وزیر اعظم تن کے برابر کا کام تمہارا ہمارا نہیں کر سکتا، اور رب کو راضی کرنا کسی وزیر اعظم کا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے، ہم کر رہے ہیں، ہمارا کام ہے، لوگوں کا کام ہے۔ پی ایس پی نے اس میں پہل کی ہے، ہم چلے گئے سوراب گوٹ جا کر پختونوں کو گلے لگایا، ہم چلے گئے لیاری جا کر بلوچوں کو گلے لگایا، ہم چلے گئے سندھیوں کو گلے لگایا، ہم چلے گئے لاڑکانہ جا کر اپنے سندھی بھائیوں کو گلے لگایا، بنگالیوں کو گلے لگایا، ہزارے والوں کو گلے لگایا، مہاجروں کو گلے لگایا۔ یہ کام ہے۔ ہم نے کہا کہ دیکھو جس کو جو سیاست کرنی ہے کرے، لیکن اس سیاست کے بنا پر ایک دوسرے کی جان لینا بند کرو۔ اللہ کا شکر ہے کہ کراچی سے لے کر کشمور تک ہماری بات سنی جا رہی ہے، کشمیر سے لے کر کشمیر تک ہماری بات سنی جا رہی ہے، اور پاکستان کو آج کوئی بھی اس ہیجان سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہا ہے، ہر کسی نے پولرائزیشن کر رکھی ہے. ایک ابھی سمجھ ہی نہیں آتی بات کہ اپوزیشن کی بات مانے یا حکومت کی بات مانے. صبح سے لے کر رات تک ٹی وی دیکھو، لڑائی 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 لڑائی. نہ کسی کو عوام کی فکر ہے، نہ کسی کو ان کی روٹی کی فکر ہے، نہ کسی کو ان کی مہنگائی کی فکر ہے، اور ہم دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں. غریب عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے. میں پاکستان کے لوگوں کو آواز لگاتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے تمہارا، کوئی تمہیں سیدھے صحیح اس ٹریک پہ لانے کی کوشش نہیں کر رہا. پاک سے زمین پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے پہلے دن سے لے کر آج تک ہم وہ رستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں جس میں کسی کی ہار نہیں ہے. ہماری جیت میں کسی کی ہار نہیں ہے. ہم جیتیں گے تو کوئی ناکام نہیں ہوگا، ہم جیتیں گے تو سب کامیاب ہوں گے. اور اسی تحت اسی بات کو اور انڈورس کرنے کے لیے، اسی بات کو اور پختہ کرنے کے لیے، اسی بات کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے پاک سرزمین پارٹی 28 فروری کو سہراب گوٹ پر الاسف اسکوائر کے پیچھے انشاءاللہ تعالی صرف پختونوں کا، کراچی میں صرف پختونوں کا ایک عظیم و شان جلسہ عام کرنے جا رہی ہے. ایسی تاریخ لکھنے جا رہے ہیں جس کے بعد انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی ساری نسلوں تک انشاءاللہ تعالی زبان کی بنیاد پر اس شہر میں انشاءاللہ تعالی لڑائی ختم ہو جائے گی. اللہ نے چاہا تو زبان کی بنیاد پر ہمیں کوئی لڑانے والا نہیں ہوگا. ہمارا مقصد ایک ہوگا کہ ہم کسی طرح سے مظلوم انسانوں کی خدمت کر سکیں. جو دکھی ہے اس کو ہم زندگی کی ضروریات پہنچا سکیں، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی زبان کون سی ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا مسلک کون سا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا مذہب کون سا ہے. اگر وہ پریشان ہے، اگر وہ دکھی ہے، اگر اس کو مدد چاہیے تو پاک سرزمین پارٹی وہ پارٹی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور ہے جو کہ ہر انسان کے ساتھ اس کے مشکل وقت میں کھڑی ہے. میں یہاں پر حکومت سندھ سے کہنا چاہتا ہوں، پھر میں اپنی بات ختم کروں گا اور عبد الرحمن بھائی سے گزارش کروں گا کہ چند کلمات ادا کریں. میں حکومت سندھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ جو ڈرامہ رچا رکھا ہے کہ جب تک سینسس کے رزلٹ کنفرم نہیں ہوں گے وہ الیکشن نہیں کرا سکتی، یہ بالکل غلط بات ہے. میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی اس والی بات کو رد کیا جائے. الیکشن سینسس کے رزلٹ سے الیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر میری بات سمجھ میں نہیں آتی کسی کو تو 2018 کے الیکشن کے ایپیسوڈز نکال کر دیکھ لیں. 2018 کے الیکشنز بھی اسی طرح کرائے گئے جس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ سینسس پہلے ہو گئے تھے. 2017 میں اس کا رزلٹ نہیں آیا تھا، پروویژن رزلٹ بھی نہیں آیا تھا، اور پچھلے سینسس کے اوپر چھوٹی ہلکی پھلکی ڈیلیمیٹیشن کرا کر پچھلے ہی سینسس کے اوپر الیکشن کرا دیے گئے. یہ بلدیاتی انتخابات روکنے کی یہ تعویلیں ہیں، یہ نہ کرانے کی تعویلیں ہیں، یہ جمہوریت کو گراس روٹ لیول پر نہ بھیجنے کی، نہیں پہنچانے کی تعویل ہے. یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے حکمران جو کہ سو کولڈ جمہوری کہتے ہیں اپنے آپ کو، جب کوئی ڈکٹیٹر آ جائے ان سے وزارت عظمیٰ چھین لے، ان سے وزیر اعلیٰ چھین لے، ان کی جو ہے وہ وزارتیں چھین لے، ان سے ایم پی ایم این شپ چھین لے، یہ فوراً جمہوری بن جاتے ہیں. ان کو فوراً آئین یاد آ جاتا ہے. وہی آئین یہ کہہ رہا ہے کہ اختیارات اور وسائل اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ نیچے گراس روٹ لیول پہ لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کرو. نہیں سنتے بات، نہیں مانتے آئین کی بات. پورے ملک میں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوکل الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے ڈس فنکشنل کر رکھا ہے اور نئے الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا یہ ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اگر ان کے اپنے الیکشن 2 دن بھی لیٹ ہوتے تو کیا یہ یہی تعویلیں کرتے؟ آسمان سر پر اٹھا لیتے کہ پتہ نہیں ملک میں اسلام خطرے میں پڑ گیا، جمہوریت خطرے میں پڑ گئی، آئین خطرے میں پڑ جاتا، کیونکہ ان کی اپنی سیٹیں رکی ہوئی ہوتی. انہوں نے آ کر 1.5 لاکھ کونسلروں کو گھر بھیج دیا ہے جن کا تعلق ڈائریکٹ عوام سے ہوتا ہے، گلی میں، جو پانی کا ذمہ دار ہونا چاہیے، جو کچرے کا ذمہ دار ہونا چاہیے، جو روڈوں کا ذمہ دار ہونا چاہیے، جو اسکولوں کا ذمہ دار ہونا چاہیے، جو اسپتالوں کا ذمہ دار ہونا چاہیے، جو ٹرانسپورٹ کا ذمہ دار ہونا چاہیے، جو سیوریج کے نظام کا ذمہ دار ہونا چاہیے، جو محلے کے پارکوں کا ذمہ دار ہونا چاہیے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق لوکل گورنمنٹ کے کونسلر، یو سی چیئرمین سے ہوتا ہے، جس کو انہوں نے گھر بھیج رکھا ہے. یہ کس بات کے وزیر اعظم صاحب ترقیاتی فنڈ دے رہے ہیں ایم این اے ایم پی او کو؟ انلیگل ہے.
وہ خود کہتے رہے 20 سالوں سے کہ ایم این اے ایم پی اے کا کام آئین میں قانون سازی کرنا ہے. وہ نالیاں بنانے کے پیسے کیوں دیے جا رہے ہیں بھائی ان کو؟ یہ پیسے تو لوکل کونسلر کو ملنے چاہیے. اس کا کام ہے نالیاں بنانا, اس کا کام ہے سڑکیں بنانا. ایم این اے کا کیا کام ہے نالیوں بنانے کا؟ ہر ایم این اے ایم پی نے اپنے بھائی کی کمپنی خود بنا رکھی ہے. یہ رشوت کے طور پر وہ پیسے اس کو ملتے ہیں, وہ اپنی کمپنی کو ٹھیکہ دیتا ہے, اپنے پاس سے اپروو کرتا ہے, اپنی جیب میں اس کے پیسے چلے جاتے ہیں سارے. اربوں روپے پاکستان کے لوگوں کے ضائع ہو رہے ہیں. ملک سے یہ مذاق بند ہونا چاہیے, ملک سے یہ مذاق بند ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اتنے بھی وزیر اعظم بدل لوگے نہیں ٹھیک ہوگا ملک تمہارا. تو ہم نے جو رستہ اختیار کیا ہے, ہم ہر کام میں اللہ کی مدد لے کر, اللہ کو راضی کر کے, وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھی ہیں کہ انسانوں کو توڑو مت, آپس میں بھائیوں کو بھائیوں سے مت لڑاؤ, ہم نے یہ کام اللہ کا شکر اس کے خلاف جہاد کیا ہے. ہم نے اس توڑ کے خلاف جہاد کیا ہے. ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنی پوزیشنوں کو, پروٹوکول کو, اپنی پیسے والی سیٹوں کو چھوڑ کر یہ کام کیا الحمدللہ. اور اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا ماشاءاللہ سے. اللہ نے ان 5 سالوں میں ہمیں کامیاب کر دیا. آج پاک سرزمین پارٹی الحمدللہ اس سندھ میں, اس پاکستان میں لوگوں کی امید کی کرن ہے, لوگوں کے پاس امید کی کرن ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کے مسائل حل کریں گے, کراچی سے لے کر کشمیر تک اور کشمیر تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم مسائل حل کریں گے. ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, اگر حکمران یہ سمجھ رہے ہیں, خاص طور پر وفاقی حکمران عمران خان صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک ریلی نکالی اس بات پہ کہ آپ نے متنازع سینسس کو, مردم شماری کو اپنے کیبنٹ کی مہر لگا دی اس کے اوپر. ہم کہتے ہیں آپ کے پاس ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ سینسس کو ٹھیک کرا سکو, لیکن آپ غلط ہوئے سینسس کو بھی ٹھیک کی مہر نہ لگاؤ اس کے اوپر. ہمارا اتنا سا مطالبہ ہے, اور اس مطالبے کو آپ کوئی صرف بات نہ سمجھو. ہم اس کے اوپر, میں کہہ چکا ہوں کہ ہم آخری حد تک جائیں گے. یہ اگر ہم نے کام چھوڑ دیا تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ہم اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ ریاست مجھے گننے کے لیے تیار نہیں ہے, صحیح گننے کے لیے تیار نہیں ہے, پھر میں آزاد ہوں اپنے فیصلے کرنے میں. سب لوگ آزاد ہیں پھر اپنے فیصلے کرنے میں. اگر یہ ریاست مجھے, اور پھر سونے پہ سہاگا اس غلط گنتی کو, جبکہ چیف جسٹس پاکستان کہہ رہا ہے کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے, آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں 3 کروڑ سے کم نہیں ہے, نادرہ کا ریکارڈ کہہ رہا ہے کارڈ صرف کراچی کے ایڈریس پہ اس نے جاری کر رکھے ہیں. یہ مصطفیٰ کمال صرف نہیں کہہ رہا, اس پہ یہ ہٹ درمی کہ آپ 1 کروڑ 60 لاکھ کو آپ نے اس پر مہر لگا دی. کوئی کام آپ سے ٹھیک ہو نہیں رہا. اس کام کی کیا آفت تھی بھائی کرنے کی, کیا لاجک اس کے کرنے کی؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو صحیح کر دو, آپ صحیح کر نہیں سکتے, آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, لیکن اس غلط کو جو آپ نے مہر لگائی ہے اس کو انڈو کرو. میں بہت ہی تمیز سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وفاقی حکومت اور کیبنٹ یہ جو انہوں نے مہر لگائی ہے 1 کروڑ 60 لاکھ کی گنتی کے اوپر کہ یہ ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ سمجھ رہے ہو ایم کیو ایم کو آپ نے ملا لیا اور یہ کام کر لیا, آپ کی جان چھوٹ جائے گی. جان نہیں چھوٹے گی آپ کی. ہم نے ایک ریلی نکال کر آپ کو ٹریلر دکھایا ہے, امن سے نکال کر لے کر گئے ریلی پورے شہر فیصل پہ, اور جا کر ہم نے اس کو ڈسپرس کر دیا پریس کلب پہ. ایسا نہ ہو کہ گورنر ہاؤس کو ہم پھر گھیریں جا کر, ایسا نہ ہو کہ پھر ہم کراچی کی سڑکوں کو پھر ہم جو ہے وہ بلاک کریں. یہ نہ کریں ہمارے ساتھ, ہم اس طرف نہ ہم تو اتنی سی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ہم صحیح کرنے کی بات ہی نہیں کر رہے کہ آپ سینسس صحیح کرا دو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو متنازع رہنے دو, تاکہ جب بھی نیا سینسس ہو تو اس متنازع سینسس کے اوپر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی گئی. آج اگر آپ نے اس کو صحیح قرار دے دیا تو اس کا مطلب ہے آئندہ ہونے والے ساری مردم شماری اسی کو بیس بنا کر غلط ہوں گی ساری. تو ہمارا تو مستقبل پھر جو ہے وہ ہماری ساری نسلیں تباہ, ہماری یہ نسل بھی تباہ, ہماری آئندہ آنے والی بھی نسلیں تباہ. تو میں بہت چھوٹی سی ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ آپ اس متنازع مردم شماری کو متنازع رہنے دیں. عمران خان صاحب یہ انڈو کریں, کیبنٹ کے ڈیسیجن کو انڈو کریں, اور اس کو جو ہے وہ آپ لیگل کور نہ دیں, ورنہ آپ ہم سے پھر شکایت نہیں کیجیے گا. آپ نے توجہ نہیں دی ہماری ریلی پہ. اب ہم آپ کو دوسرا ٹریلر دکھانے جا رہے ہیں اگلی اس جمعے کو, آنے والے جمعے کو. لیاقت آباد کے لوگ لیاقت آباد کی سڑکوں پر جمعے کے دن جو ہے وہ دوپہر 3 بجے سے 3 بجے ہم نے
پاک سرزمین پارٹی کے بینر کے نیچے ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہے جو لیاقت آباد میں ہونے جا رہا ہے، جمعے کے دن سپہر 3 بجے لیاقت آباد، ڈیٹ کیا پڑ رہی ہے، سپہر 3 بجے جمعے کے دن لیاقت آباد پہ اس جمعے کو آنے والے، آج ہے 19 تاریخ کو، جمعے کے دن سپہر 3 بجے لیاقت آباد بمقام یہ 10 نمبر کا جو راؤنڈ اباؤٹ ہے اور اس کی جو پورا ایریا ہے، وہ لیاقت آباد کے لوگ اس ناجائز مردم شماری کو ناجائز طریقے سے جائز کرنے کی کوشش کرنے کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور میری حکمرانوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس سے زیادہ مناسب کوئی اور مطالبہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کو ڈسپیوٹڈ رہنے دو، ہم نہیں کہہ رہے آپ اس کو صحیح کرو، آپ کر نہیں سکتے، آپ کی کیا بولوں میں آپ کو، ابھی آپ کو کچھ نہیں صحیح کر سکتے آپ، لیکن آپ اس کو ڈسپیوٹڈ رہنے دو، آپ اس کو کنفرم نہیں کرو، اتنی سی ہماری بات۔ اس بات کو اگر آپ نہیں مانیں گے وی ول گو آل آؤٹ، ہم ہر وہ رستہ اختیار کریں گے جہاں سے ہماری یہ بات مانی جا سکے۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ میں رحمان بھائی کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ سے ضرور بات کریں ہمارے لیے۔ میں ایک دفعہ پھر ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس قافلے میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت کام لے، اور یہ جو پختونوں میں، سندھیوں میں، بلوچوں میں، مہاجروں میں، پنجابیوں میں، سرائکیوں میں، بنگالیوں شہر میں ایکا ہوا ہے، یہ جو گلدستہ بنا ہے، اس میں اور اس کو مزید اگلی نسلوں کے لیے اس میں استحکام بخشنے کے لیے ان کی خدمات کو، ان کی بہت ٹیلنٹ ہے ان کے پاس ماشاءاللہ سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان سے کام لے۔ بہت شکریہ۔ یہ رحمان صاحب آپ سے بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ باتیں تو مصطفیٰ کمال بھائی نے ساری کر دی ہیں، میں مختصر بات کرتا ہوں۔ یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس قافلے میں ہمیں شریک کیا، اس کا میں اللہ پاک کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اور باقی تو کام جو ہے وہ سارے مصطفیٰ بھائی کے آپ لوگوں کے سامنے ہیں، سابقہ بھی، ابھی بھی، پہلے بھی انہوں نے وہ کام کیے جو پہلے سیاستدانوں نے اور حکمرانوں نے نہیں کیے تھے۔ شہر کا حلیہ بدل دیا، شہر کے انڈر پاس، شہر کے بریجز سارے انہی کے دور میں بنے ہیں، انہی کے نظامت کے دور میں بنے ہیں، اور جتنی کوششیں انہوں نے، جو بھی وسائل تھے انہوں نے بروئے کار لا کر آپ لوگوں کو دکھا دی عملی طور پر۔ ابھی بھی جو انہوں نے نیکسٹ قدم لیا ہے پاک سرزمین پارٹی کا، وہ بھی اتنا نیک قدم ہے کہ وہ بھی آئندہ نسلوں کے لیے ایک خوشخبری ہے الحمدللہ۔ کیونکہ پچھلے سابقہ دور میں اگر آپ دیکھیں گے کراچی کیوں پسماندہ رہا، وہ اس وجہ سے پسماندہ رہا کہ ہم لوگ آپس میں لڑتے رہے ہیں، ایک دوسرے کو لڑاتے رہے ہیں، اس بنیاد کی وجہ سے کسی نے اس کو توجہ نہیں دی، صرف لڑائی پہ لوگوں نے توجہ دی، حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے آپس میں لڑتے رہے، کسی نے اس کے انفراسٹرکچر نہیں سوچا، کسی نے ڈیولپمنٹ کا نہیں سوچتا۔ آج اگر ہماری فیکٹریاں بحال ہوتی تو ہماری ان امپلائمنٹ نہیں ہوتی، ہم ایک لوکل سرٹیفکیٹ کے پیچھے، نوکری کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہوتے، ہماری پرائیویٹ اتنی نوکریاں ہوتی کہ ہمیں کسی نوکری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمیں سرٹیفکیٹ ہوتے ہوئے، عہدے ہوتے ہوئے، ہر چیز ہوتے ہوئے، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ہمارے پاس نوکریاں کیوں نہیں ہے؟ ہماری بے اتفاقی کی وجہ سے۔ کیوں؟ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، فیکٹریاں نہیں ہیں۔ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں لوگ کوئی ایک دوسری جگہ پر نہیں جا رہے ہیں کام کے لیے، پہلے سارے لوگ آتے تھے کراچی، فیکٹریاں تھی، سارے کام بحال تھے، لوگ یہاں آتے تھے، آج لوگ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں۔ پہلے ہب تھا، اس ہب کو کیا ہوا؟ بے اتفاقی کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے، بد امنی کی وجہ سے۔ تو میں نے مصطفیٰ کمال بھائی کی جو سابقہ جو کارنامے ہیں ان کے، یہ کارنامے ہیں، کارنامے سے کم نہیں ہے۔ وہ راستے جب ہم کالج میں پڑھتے تھے، یعنی پرانی سبزی منڈی سے آپ ناظم آباد 1 گھنٹے میں جاتے تھے، آج ہم وہی اتنے رش ہونے کے باوجود 10 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ان کا کمال ہے۔ مصطفیٰ کمال بھی ایسے کمال والے نہیں ہے، یہ ان کا بڑا کمال ہے۔ اتنے بڑے بڑے کوریڈور، جتنے میگا پروجیکٹس ہیں وہ ان کے دور میں بنے ہیں۔ راتوں کو جا کے ہر چیز کانٹریکٹر سے پوچھتے تھے، کرتے تھے، سب ہمیں یاد ہے۔ اور میں تو ان بڑے زمانے سے ان کا فین ہوں، بس یہ قسمت ہے کہ بہت لیٹ ملے، دیر ہے درست ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں نے ان کی پارٹی جوائن کی ہے، اور آئندہ بھی میری یہ نیک تمنائیں ان سے، اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے، خصوصاً کراچی کے لیے جو ہے وہ ان کی کاوشیں بہت رنگ لائیں گی۔ مہربانی، شکریہ، تھینک یو۔ سارے ناکام لوگوں کا مقابلہ تھا، اور اس میں جو ہے وہ
ہم تو اس میں موجود ہی نہیں تھے. پیپلز پارٹی کا موازنہ جب کریے گا, جب ہم میدان میں اتریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس وقت پھر پیپلز پارٹی کا پھر مقابلہ اور کمپیریزن کیجیے گا. اور جہاں تک ان کی آج حکومت ہے اور جو ان کے مقابلے کی پارٹیاں آپ نے پوچھ ہی لیا ہے, تو بھائی کون ان سے وہ جو پارٹیاں ہیں ایم کیو ایم, تو ان کے بڑے اچھے کارنامے ہیں کہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے. تو جو ہے وہ 3 ناکام پارٹیوں کے درمیان مقابلہ تھا, تو ان میں جو میرا خیال ہے جو ہے وہ جس کا زیادہ ٹیکا تھا ناکام, تو وہ جیت گئے. 3 ناکام. اس میں کامیاب کون ہے؟ آپ ان کی ایم کیو ایم کی میئرشپ رہی ہے, آج وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں, سارے کام وہ کر رہے ہیں ان کی موجودگی میں, سینسز والا کام ہو گیا. اور یہ پی ٹی آئی کی 14 سیٹیں ہیں, یہاں پر 25 یہاں پر ایم پی ایز ہیں, تو انہوں نے کیا کیا یہاں پر کہ لوگ ان کو جو ہے ووٹ دیں. تو 3 ناکام پارٹیوں کے درمیان مقابلہ تھا, اس میں 1 ناکام جیت گیا. ابھی میں کیا کہوں, میں کہنا نہیں چاہتا. عدالتیں ہماری بڑی جو ہے وہ معتبر ہیں, بڑا احترام ہے, لیکن معذرت کے ساتھ انصاف تو نہیں ہو رہا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس عدالت میں جو چلا گیا اس کو انصاف مل جائے گا؟ معذرت کے ساتھ آج تو ایسا نہیں ہے. ابھی میں کل میں دیکھ رہا تھا, پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون, ایک بچی ہے, اس کو جو ہے وہ, میں یہاں جملہ بھی نہیں کہہ سکتا, اس کو انصاف لینے کے لیے جو لوور کورٹ کے کس لیول کے لوگ ہیں, ججز نے جو ہے وہ کیا باتیں کر رکھی ہیں ان کے ساتھ, وہ کھڑے ہو کر مظاہرہ کر رہی ہے. تو یہ تو ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ لیول ہے. تو یہ تو کوئی, میرا نہیں خیال ہے کہ ہم یہ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بس عدالت میں چلے گئے تو ہمیں انصاف مل جائے گا. بٹ لیکن محترم ہے, جوڈیشری ہے, آپ اس پہ کچھ بول نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے, اور آپ نے جو ہے وہ اچھا ہی بولنا ہے, تو ہم بھی اچھا بولتے ہیں. لیکن میں عدالت, مجھے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں عدالت چلا جاؤں گا, نہ میرے پاس وکیلوں کے بہت بڑی فیس دینے کے پیسے ہیں, اور نہ مجھے کوئی یہ بالکل میں کانفیڈنٹ ہوں اس حوالے سے کہ ان چیزوں کو لے کر عدالت, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے, اور یہ سب لوگ بھی جو آج گھوم رہے ہیں سب کو سامنے ہیں سارے. ایک ابھی اس سے پہلے والے جو چیف جسٹس تھے, انہوں نے ایک منسٹر کے کمرے میں آ کر جو ہے وہ باقاعدہ اپنے ہاتھ سے وہ نکالی شراب کی بوتل, انہوں نے بعد میں ثابت ہو گیا کہ یہ تو تیل نکلا, وہ شہد نکلی وہ چیز, اور سارا. تو اس ملک میں تو یہ کچھ ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے سارا. تو مجھے میرے پاس نہیں ٹائم ہے, نہ پیسے اتنے کہ میں یہ ضائع کروں. اس کا حل جو ہے وہ لوگوں کے پاس, ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے فیصلوں کو چینج کرو. ہمیں ایک دفعہ تم اپنے ووٹوں سے ہمیں یہ اختیار دو کہ ہم تمہارا مقدمہ ٹھیک کر سکتے ہیں, اور ہم اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہم کردار والے لوگ ہیں. لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم نے اب تک سارا نظام بد کردار لوگوں کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے. بد کردار آدمی کسی سے حقوق نہیں دلوا, بد کردار لوگوں پہ بنی ہوئی پارٹی کسی سے لوگوں کے حقوق نہیں دلوا سکتی. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے باتوں کا ٹورنامنٹ نہیں ہے ہمارے پاس, صرف ہم نے اپنے کرداروں سے شو کیا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے, یہاں پر آپ دیکھو کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو منسٹر تھے, وزیر تھے, سٹنگ ایم پی ایس تھے, لات مار کے اس قافلے میں شامل ہوئے. بڑے کردار والی بات ہے. آج کے دور میں لوگ کونسلرشپ نہیں چھوڑتے, تو کردار والے لوگ ہیں, انہوں نے اس جہاد میں حصہ لیا ہے, لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہماری وجہ سے آج الحمدللہ امن ہے یہاں پر, اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو, اور ہمارے پاس ہی وہ تجربہ ہے کہ آخری دفعہ اس شہر میں کسی نے کام دیکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے کروایا تھا. ہم دوبارہ اس شہر کو پہلے سے اچھا بنا سکتے ہیں, لیکن لوگوں کو میں زبردستی نہیں کروں گا. یہ لوگوں کی لسانیت کی بنا پر میں ان کو لڑوا کر یہ کام نہیں کرنا چاہتا. میں ان کو سوچ سمجھ دے کر ان سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں, لوگوں سے, کہ اپنی قسمتوں کا فیصلہ کرو. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. یہ ووٹ, یہ ایم پی ایس شپ میری قبر میں نہیں جائے گی. ساری چیزیں میری قبر میں, میرے اعمال جائیں گے. اللہ کو پتہ ہے کہ میں آواز لگا رہا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں میری بات ڈالے, اور ڈال رہا ہے. یہ جو آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے, ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے, یہ قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو بات ڈال رہا ہے نا لوگوں کے دلوں میں. یہ کسی کو کوئی لالچ دے کر یہاں پر لے کر نہیں آ رہا. میرا خیال ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ لوگ اپنا فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ایس پی کے حق میں دینے جا رہے ہیں. شکریہ.